والا سوال، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی زندگی کے مسائل شاید عام حادثے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے کوئی چھپا ہوا پیغام ہے؟ کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں لفظ کم پڑ جاتے ہیں اور آنکھیں بولتی ہیں۔ آج ایک بہن کی صدا ہمارے دلوں تک پہنچی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اکیلی ہوں، انکار سن سن کر تھک گئی ہوں۔ رات کے 2 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، دل میں خوف ہے، ابا کی فکر ہے اور نوکری بھی نہیں۔ بارہا کتنے دل ہیں جو خاموشی میں ٹوٹتے ہیں اور ہم سن بھی نہیں پاتے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اللہ اپنی آزمائشوں اور مشکلات کے ذریعے ہم سے کلام کرتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو نئے زاویے سے دیکھیں۔ تو سنیے، اگر آپ بھی ایسی کسی رات سے گزر رہی ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ تاخیر کرتا ہے، مگر وہ تاخیر بے وجہ نہیں ہوتی۔ وہ زخم تو دیتا ہے مگر اسی زخم کے راستے روشنی بھی بھیجتا ہے۔ کبھی کبھی دیر دروازہ نہیں ڈھال ہوتی ہے، وہ دروازہ جو آپ کے لیے نہیں تھا، اس سے رب نے آپ کو بچا لیا۔ زندگی کی مشکلات، مالی مسائل، دل کی تکالیف یا روحانی کمزوری، ان سے انسان تھک جاتا ہے اور تنہا محسوس کرتا ہے۔ ہماری بہن کہتی ہیں کہ وظائف کیے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ دل کی آواز کہتی ہے کہ واپس آؤ رب کے سامنے۔ رات کے آخری پہر 2 رکعت تہجد، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو آسان لگے وہ سورت پڑھیں، پھر دوسری رکعت کے بعد سجدے میں جائیں اور ذرا رکیں اور یوں کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اے دلوں کے پالنے والے، میرے ٹوٹے دل کو جوڑ دے، میری تنہائی کو اپنی رحمت سے بھر دے، میرے والدین کے حق میں آسانی لکھ دے، میرے لیے پاک اور بابرکت رزق کے دروازے کھول دے اور مجھے اس راستے سے بچا جس میں تیری رضا نہیں۔ آمین۔ مشکلیں ہمیشہ بری نہیں ہوتی، یہ ہمیں بدلنے پر مجبور کرتی ہیں، صبر اور حوصلے کو بڑھاتی ہیں، ہمارے اندر کی طاقت، صبر اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں۔ قرآن میں بھی مشکلات کو آزمائش کہا گیا ہے جو ایمان کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں خوف، بھوک، مال اور جانوں کے نقصان سے آزمائیں گے، مگر ساتھ ہی صبر کرنے والوں کو خوشخبری بھی دیں گے۔ جب سب کچھ آسان ہوتا ہے تو انسان شاید رک کر سوچتا بھی نہیں، لیکن مشکل وقت ہمیں بدلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، ہمت عطا کرتا ہے، دوسروں کے دکھ کو سمجھنے والا بناتا ہے۔ یعنی ہر مشکل کے پیچھے ایک پوشیدہ خیر ہے، ایک ایسا سبق جو ہمیں اور قریب لے جاتا ہے۔ قبولیت صرف ہاں نہیں ہوتی، کبھی کبھی اللہ اس سے بہتر کہہ کر آپ کو تھام لیتے ہیں۔ لوگ آپ کو عمر سے پرکھیں گے، رب آپ کو قدر سے پرکھتا ہے۔ لوگ آپ کی کمزوری کو تانا دیں گے تو رب اسی کمزوری کو اپنی رحمت کے دروازے میں بدل دیتا ہے۔ رکاوٹیں اندھیرا نہیں بلکہ چھپی ہوئی روشنی ہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے ہمیں جگانے کا، سنوارنے کا اور قریب لانے کا۔ جو مشکل آج آپ کو تھکا رہی ہیں، کل وہی آپ کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہیں۔ آج ہم سب مل کر ایک کام کرتے ہیں، ان بہن کے لیے اور ان سب دلوں کے لیے جو اسکرین کے اس پار خاموش ہیں۔ دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائیے، ایک لمحہ لیجئے اور دل سے کہیں کہ یا رب، جو بے سہارا ہیں انہیں سہارا دے دے، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال دے دے، جن کے رشتے رکے ہوئے ہیں انہیں عزت والا نصیب عطا فرما، اور جن کے دل ٹوٹے ہیں انہیں خود اپنے قرب سے جوڑ دے۔ آمین۔ زندگی کی رکاوٹیں ہمیں اللہ کا پیغام سمجھ کر قبول کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ آگے بڑھتے رہیں اور اللہ سے قریب ہوتے رہیں۔ بہن، آپ اکیلی نہیں ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ جو کہتا ہے کہ میرے بندے مجھے پکارو، میں قریب ہوں۔
تو آج سے ہم شکایتیں نہیں سجدہ بڑھائیں گے، مایوسی نہیں دعا کریں گے، لوگوں کا شور کم اللہ کی باتیں زیادہ سنیں گے، اور دیکھیے گا جس دن رب چاہے گا قبولیت کسی دروازے کی دستک بن کر آپ کے گھر آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو صرف ایک پیغام نہیں، ایک عہد ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اپنی کہانی کامنٹس میں شیئر کریں، اور نیکسٹ ویڈیو جس میں سکون مقصد تلاش کرنے کے بارے میں بات کی جائے گی۔ تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں لکھے، آپ کی آزمائشوں کو آپ کی اڑان بنا دے۔ سکون راز کی جانب سے آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ آپ کے زخموں کو شفا دے، آپ کو عزت والا رزق اور اچھا نصیب عطا فرمائے۔ سب ناظرین سے درخواست ہے کہ ان بہن اور اپنے جیسے سب دلوں کو ایک دعا ضرور کیجیے گا، اور ان دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔